السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوگے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آپ کی مہراج اردو گرامر کا سبق نمبر 12، جس کا عنوان ہے زمانے کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ تو پیارے بچوں، جو ہمارا زمانے کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، جس کا ہم نے پہلے آپ کو کلاس میں تبصرہ کیا تھا کہ اس کا مفہوم اور اس کے جو تفہیم الفاظ ہے وہ پورے آپ کو سمجھائے گئے ہیں۔ تو مزید آپ کو زمانے کے لحاظ سے اسم کی قسموں کی جانکاری دی جائے گی کہ زمانے کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ اگر ہم زمانے کی بات کریں میرے عزیز طلباء، تو زمانے کے معنی ہوتا ہے وقت۔ کیا ہوتا ہے؟ وقت، یا ہم جس کو انگریزی میں ٹائم کہتے ہیں۔ تو وقت کے لحاظ سے اسم کی کتنے اقسام ہیں، یا کہہ سکتے کتنی جز ہے، کتنے ٹائپس ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جو ہمارا وقت ہے یہ دیکھنا ہے کہ وقت کو کس کام میں لگایا گیا ہے، کون سا کام کس وقت میں ہم کرتے ہیں، ماضی میں، حال میں یا پھر مستقبل میں۔ پیارے بچوں، زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے فعل ماضی، دوسرا ہے فعل حال اور تیسرا فعل مستقبل۔ تو پہلا جو ہمارا ہے فعل ماضی، جس کو ہم انگریزی میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، اس کی تعریف یوں دی گئی ہے: جو فعل کام گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چند مثالیں پڑھ کے ہم فعل ماضی کو بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ احمد دوڑتا تھا، کریم کھانا کھا رہا تھا، میں اسکول گیا تھا، وغیرہ۔ یعنی ان جملوں سے ہم نے اندازہ لگا جو بھی کام ہو رہا ہے یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا تھا، تو اسی لیے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ دوسری جو زمانے کے لحاظ سے اسم کی قسمیں ہیں، دوسری جو اقسام ہیں، تو وہ ہے فعل حال۔ فعل حال کو انگریزی میں پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف یوں دی گئی ہے: جو فعل کام موجودہ زمانے کو ظاہر کرے اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ جیسے، تو اس کی چند مثالیں بھی دی گئی ہے جس سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ فعل حال ہوتا کیا ہے۔ مثال کے طور پر احمد لکھتا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اکبر رو رہا ہے، وغیرہ۔ پیارے بچوں، تو یہ مثالیں پڑھ کے ہم نے سمجھ لیا کہ جو بھی کام ہو رہا ہے تو یہ فعل حال کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ جو کام ابھی ہو رہا ہے وہ ہمارا فعل حال ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری اقسام فعل مستقبل، جس کو ہم انگلش میں یعنی کہ انگریزی میں کہتے ہیں فیوچر ٹینس، جس کی تعریف یوں دی گئی ہے: جو کام آنے والے زمانے میں واقع ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اس کی بھی چند مثالیں نیچے دیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر احمد لکھے گا، آپ کب آؤ گے، اکبر دوڑ لے گا، وغیرہ۔ تو احمد لکھے گا جس کو پڑھ کے ہمیں وقت مقرر نہیں دیا ہوا ہے کہ احمد کب آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، ترسوں آئیں گے، یا آپ کب آؤ گے، تو یہ ہمارا آنے والا زمانہ ظاہر کرتا ہے، یعنی ہم مختصراً کہہ سکتے یہ ہمارا فعل مستقبل ہے۔ میرے پیارے بچوں، اس کے نیچے کچھ نوٹ دیا گیا ہے، اس کو سمجھ کر دیکھیے۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسموں کو اپنی اردو گرامر کاپی پر لکھ کر ان کو زبانی سے یاد کیجیے۔ فعل مستقبل، فعل حال اور فعل ماضی کو آپ نے کاپی پر اسی طریقے سے صاف صاف لکھنا ہے اور ان اقساموں کو زبانی سے یاد بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے اسم کی قسمیں پوری طور واقف ہوئے ہوگے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔